اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، سب سے پہلا مقصد اس آیت میں، تاکہ تمہیں تقوی والا بنا دیا جائے، پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا کر دی جائے، تقوی کی زندگی تمہیں عطا کر دیا جائے، اس لیے روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اچھا، تقوی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھتے چلے، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تقوی کہتے ہیں گناہ کے انجام سے ڈرنا۔ اگر آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس انجام سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور اس انجام کو سوچ کر کے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ یا یوں کہیے کہ انسان جو ہے گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف اس کی طبیعت کا مائل ہو جانا تقوی ہے۔ گناہ سے بچ کر نیکیوں کی طرف مائل ہونا۔ اب کیا ہو رہا ہے رمضان میں؟ یہی کام ہو رہا ہے۔ ہر کوئی جو ہے آدمی گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف ڈھل رہی ہے، وہاں پر چل رہی ہے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ دیکھیے رمضان کے علاوہ جتنے بھی ہم کام کرنے والے ہیں، چاہے آٹو چلانے والا ہو، چاہے جو ہے سائیکل چلانے والا ہو، چاہے مزدوری کرنے والا ہو، چاہے جو ہے بیلدار کا کام کرنے والا ہو، چاہے میکینک ہو، کوئی بھی ہو، غیر رمضان میں اسے ہر نماز میں حاضری دینا دشوار لگتا ہے کہ نہیں؟ ہر نماز میں وہ حاضری نہیں دیتا۔ اب مولوی صاحب پوچھیں گے، کوئی پوچھیں گے کیا بھائی نماز میں نہیں آئے؟ مولوی صاحب نہیں، میرا کام بیلدار میں، میکینک میں، آٹو چلانے والا، مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں مغرب عشاء پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو فجر میں آ جاتا ہوں، دو پڑھ کر کے میرا کام تمام ہو جاتا ہے، اب مجھے وقت ہی نہیں ملتا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں وہی آٹو چلانے والا، وہی موٹر چلانے والا، وہی گیراج میں میکینک کا کام کرنے والا، وہی بیلدار کام کرنے والا، وہی پلمبرنگ کا کام کرنے والا، چاہے کوئی مزدوری کا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اسے 5 دن کا وقت جو ہے نماز کے لیے مل ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فطرت میں گناہوں سے بچ کر نیکی کی طرف ڈھلنے کا جو جذبہ ہے پیدا ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے وہ کتنا بھی کام کیوں نہ ہو، اسے چھوڑ کر کے وہ نیکی کی طرف آتا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ سمجھ رہے؟